بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا المؤمنين في ثلاث والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين الصادقين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورہ 18 شروع ہو رہا ہے. 18 سے پہلے آپ نے پڑھ لی ہیں اور تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی بیٹھا جا کے جو عالیہ کرے تو پھر آپ کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی رحمت جو ہے وہ جنم لے گی اور جیسے ہی وہ جنم لے گی پھر اللہ کے قرب کا آپ قریب اللہ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے اور جو اللہ کے قریب آنا شروع ہوتا ہے پھر اس کے اندر اللہ کی خشیت داخل ہوتی ہے. جب خشیت داخل ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کی جنت جو ہے اس کا وہ خواہش شمار ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں. اللہ نے یہ بڑی سعادت بخشی ہے کہ ہمیں ستارہ ہمارے پڑھی اور ہمیں کم از کم تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے تاکہ آج تک کیا کریں. آج یہ سورہ مومنون ہے اور یہ 18 سپارہ سے شروع ہوتا ہے. یہ اس کا نام جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں یہ آیت آئی ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے. 118 اس کی آیتیں ہیں 2 ہیں. اس کا شان نزول جو ہے زمانہ نزول جو ہے وہ مکے کا درمیانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا وہ درمیانی کا ابھی شدت جو اذیت کی وہ نہیں آئی تھی لیکن اس وقت یہ تیاری ہو رہی تھی اور وہ قید کا زمانہ قریب تھا. جب یہ سورج نازل ہوئی تو اللہ کی ذات کریم نے اپنے حبیب کے اوپر یہ سورج نازل کروائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور نسائی فلسطین نے بھی نسائی نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ وہی نازل ہو رہی تھی تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو قریب کھڑے تھے اور ایسے ایک دم آپ سے بیٹھ گئے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مکھیاں دن بناتی ہیں شہر کی ایسے دن بناہٹ ہو رہی ہے. آپ نے بھی جو وہی تھا نزول تھا وہ سنا اور اس کے بعد جب وہی نازل ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف فرمایا اور کہا آج میرے اوپر یہ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جو یہ 10 آیتوں کو پڑھ لے گا 10 آیتیں یاد کر لے گا اس کے مطابق اپنے کردار کو بنا لے گا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگی. اور اس کے اندر یہی سب سے پہلا مسئلہ نماز کا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے مسائل ہیں وہ میں ایک ایک کر کے یہ آج 2-3 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اور باقی جو ہے تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ پڑھی جائیں گی. اور نماز کے جو مسائل ہیں اس کے اندر وہ بھی تھوڑے بہت بیان ہوئے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے. تو اللہ نے سب سے پہلا جو انعام دیا ہے جو اعلان کیا ہے
جیسے اعلان کرتے ہیں نا، حکومت بھی اعلان کرتی ہے، ٹیلی ویژن پہ اعلان کرتی ہے، ریڈیو پہ اعلان کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ اعلان کیا، پوری دنیا کے اوپر جہاں تک انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، آئیں گے جائیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ یہ ایک کیٹیگوری کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ایمان لانے والوں کے بغیر کوئی دنیا کا انسان فلاح کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی فلاح کا مرتکب ہے تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا اور تمام انبیاء اور تمام کتابوں کے اوپر ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا۔ وما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ پہلی سورۃ جب الف لام میم بقرہ شروع ہوئی تھی تو یہ ایمان کی صفات والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ پوری صفات مومنوں کی وہاں اللہ نے گنوا دی تھی۔ تو یہاں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے وہ فلاح کے مستحق ہیں اور فلاح ان کو دی جائے۔ فلاح میں قد افلاح، یقیناً فلاح بھائی، آغاز کلام میں ان الفاظ سے شروع کرنے سے کہ معنی یہ ہے کہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے اس کے معنی جب تک ہماری نگاہوں میں فلاح کا معنی جو ہے وہ نہ ہمیں سمجھے۔ تو اللہ نے یہ جو فلاح جو ہے ان لوگوں کے مقدر میں رکھی ہے جو ایمان لائے، اور ایمان جو لائیں گے ان کی صفات میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلے لا ریب بھی، یہ کتاب لا ریب ہے، اس کے اوپر ایمان لائیں اور ان رسولوں کے جو پہلے آئے اور بعد میں جو آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلے بھی ہم ایمان لائے ہیں اور یہ آخر میں اس کے اوپر بھی ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان تفریق پیدا نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے جو ایمان لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عادی اور برحق رسول، آخری پیغمبر، خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، وہ فلاح پائیں گے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی، جو دوسری صفت اللہ نے فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب یہ پہلی صفت تھی کہ ایمان، اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ فلاح، کامیابی، کامرانی ان کے مقدر میں ہے جو ایمان لائے، اور آپ خوش قسمت ہیں، گناہ ضرور ہے ہمارے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی انسان جو ہے گناہ سے پاک نہیں ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے کچھ نہ کچھ تو گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کرنے کی، گناہ کو تصویر کرنے کا، دفع کرنے کا مصحف میں بتا دیا کہ آپ وضو کرتے ہیں صغیرہ گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے صحابہ سے مخاطب فرماتے کہ کہا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے کے آگے نہر چل رہی ہے اور 5 وقت اس کے اندر وہ غوطہ لگائے کہ اس کے اوپر مال بیٹھ کو جائے باقی رہ جائے، تو صحابہ نے جواب دیا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح میرے صحابوں، میرے مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ 5 دفعہ جب وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے سامنے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک نماز کے اور دوسری کے درمیان جب وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جب وہ وضو کرتا ہے تو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان وقفے میں جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں، اگر وہ مسجد میں آتا ہے وضو کرتا ہے تو وہ معاف کرتی ہے۔ تو اللہ نے تو معافی کا دروازہ کھولا ہوا، لیکن جب تک موت کا جان کنی کا عالم نہیں تھا، اور جب موت کا عالم آ جاتا ہے، جان کنی کا عالم آ جاتا ہے، اس وقت پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں، جیسے فرعون کا واقعہ میں پڑھا کہ جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا من تو رب کو، میں رب کے اوپر ایمان لایا، اس رب کے اوپر جو موسیٰ اور ہارون کا رب۔ تو اللہ نے اس کو جواب دیا کہ اب رشتوں کو کہا کیچڑ لو، جس کے منہ میں ڈالو، اب یہ ایمان لا۔ اس لیے ایمان بالشہادہ ہے،
نبیوں کا اور ایمان بالغیب ہے ہمارا. اگر ہم غیب کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ایک بڑی مثال اکثر لوگ جو ہے نا علماء کرام پیش کرتے رہتے ہیں، کئی مثالیں دیتے ہیں، لیکن بہلول کا ایک قصہ بڑا مشہور بیان کرتے ہیں ہارون رشید کے زمانے کا، کہ بہلول ایک درویش آدمی تھا اور وہ ایسے کہہ رہا تھا آج جی 4 دن آدمی 2 دن آدمی جنت لے لو 2 دن جنت لے لو. تو ہارون کی جو بیوی تھی زبیدہ، اس نے کہا کہ میرے لیے تو 2 جنتیں لکھ دیں، یہ 4 دن. تو ہارون ہنس رہا تھا ہارون رشید. تو وہ رات کو خواب میں کہتے ہیں ہارون رشید کو پھر دوبارہ وہ جنت دکھائی گئی اور پھر وہ بہلول کی آواز بھی سنائی گئی. تو اس نے کہا صبح اٹھ کے بہلول کو ڈھونڈا بتا کہ میرے لیے بھی 2 جنتیں لکھو. آپ نے پھر بہلول نے جواب دیا کہ دیکھ کے جنت نہیں ملتی، بغیر دیکھے جنت ملتی. غیب جو یقین کرے گا اس کو جنت ملے گی. اور جنت کی کیفیت کیا ہے کہ موتی کے کنارے ہیں نہروں، تجری ملتا ہے لگا، اور زمرد اور ہیروں کے گھر ہیں، اور لا کچھ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی آپ بیہودہ بات نہیں سنیں. اس میں پھل جو ہیں جو درخت ہیں سونے اور چاندی کے ہیں، سونے کے تنے ہیں، چاندی کے ان کے پتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ان کو پھل کیسے لگے گا، جیسے یہاں لکڑ کو پھل لگتا ہے وہاں کو بھی الگ پھل لگتا ہے. اور اصل المصفہ ہیں، نکلی ہوئی نہریں ہیں شہد کی اور دودھ کی نہریں ہیں، جو کبھی جن کا مزہ جو ہے کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے، اور کبھی یہ نعمتیں جو ہیں ان کو زوال نہیں. یہاں بیماری کو بھی زوال ہے، تندرستی کو بھی زوال ہے، یہاں حکمرانی کو بھی زوال ہے اور محکومی کو بھی زوال ہے. یہ اس کی انتہا ہے. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، بہت کے بعد جو زندگی ملے گی اس کے بعد کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، وہ لا محدود ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. نہ دوبارہ انسان کو موت آنی ہے، موت آ گئی زندہ ہو گیا، پھر پیدا ہو تو اس کو دوبارہ موت آئی، پھر دوبارہ موت زندہ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، پھر اس کو اپنے اعمال کو بھگتنا پڑے گا. تو فرمایا قد افلح من تزکا، جیسے دوسری جگہ کے اس نے فلاح پائی جس نے تقویٰ اختیار کیا، اپنا تزکیہ کیا. اسی لیے بار بار یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ہے تو انسانوں تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور ایک رب کی بندگی کے لیے ایک رب کی بندگی کرو تاکہ تمہیں فلاح، تمہیں تقویٰ ملے. اس لیے قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لے اس نے فلاح پا. تو یہ ساری ان فلسفوں پورا رسول ابراہیم و موسیٰ، یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو صحیفے تھے ان میں بھی بیان فرمائی، اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں اللہ نے اشارہ فرمائی کہ یہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں ان کی خاصیت کیا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز جو ہے خشیت سے پڑھتے ہیں. نماز کے بارے میں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے خشوع کے اصلی معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دینا، کہ اس کے خوف سے دب جانا. حالانکہ جب اظہار عجز و انکساری کرنا تاکہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور ہمارے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو اور ہم عجز و انکساری سے کریں. پہلے لوگ جو نماز پڑھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے، تو اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز جو ہے بالکل سجدے کی جگہ کے اوپر اپنا رخ رکھے. ہاں کبھی کبھی تو آنکھ ادھر ادھر پلٹ جائے تو کوئی بات. دوسری بات کہ اگر نماز کے دوران آٹومیٹک کو خیالات آ جائے، خود ہی نہ صاف کرنا شروع کر دو کہ آج میں نے شادی میں اتنے پیسے اکٹھے کیے یا نہیں کیے، اتنی دعوت آئی کہ نہیں آئی، نہیں، بلکہ یا خشوع اور یہ خشیت اپنے اوپر طاری کرو. جب آپ پڑھتے ہیں اعلیٰ شریف تو اس میں کیا مالک یوم الدین کا جب تصور ذہن میں رکھیں کہ وہ مالک ہے اس دن کا جس دن چاند ٹوٹنا ہے، تارے ٹوٹنے ہیں، آسمان ٹوٹنا ہے، سمندر پھٹنے ہیں اور آگ برکھنی اور پہاڑ جو ہیں ریل کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ تصور رکھیں گے اور پھر اس خوف کو اپنے اوپر طاری کریں گے اور پھر خوشخبریاں اللہ کی جو ہیں وہ جنت بھی اپنے نظارے جو ہے دکھائے گی کہ اس جنت کے نظارے لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے. تو یہ خشوع جو ہے، جو خشوع اپنی نماز کے اندر الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
جو اپنی نماز کے اندر خشوع کرائے گا، سر جھک کے کھڑا ہوگا، اذان ڈھیلے پڑ جائیں گے، پست ہو جائے گا، آواز دب جائے گی، اور اپنے اوپر ہیبت طاری کر لے گا، اللہ کی وہ فلاح پا لے گا۔ اس حالت کو بھی کہتے اس فطرت ایسی حالت ہمیں اپنانی چاہیے کہ ہم اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا کہ آج سورج نکلا ہوا ہے، اس کو دیکھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوتی۔ تو قیامت کے دن اللہ آپ کی نظر کو ایسا بنائے گا کہ آپ کو اس کا جذبہ کرانا جائے گا۔ لیکن یہی بات جو جنتی ہیں ان کے سامنے اللہ نے خود حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے سارے جنتیوں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ بتاؤ کہ جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ تو سب جنتی کہیں گے اللہ جو تم نے ہمیں نعمتیں فرمایا تھا وہ پھیل گئی، ہم اللہ کا شکر گزار تھے اور ہمیں ایک سجدے کی اجازت دیتے۔ تو اللہ فرمائیں گے یہاں سجدے کی ضرورت ہے، یہاں مشقت کی ضرورت ہے، سجدے دنیا میں جو کرنے تھے تو نکالا ہے۔ اور اللہ کہیں گے سب مل گئے، سب مل گیا، اللہ بہت کچھ مل گیا، اور کچھ چاہیے؟ اللہ تیری عنایات ہے کرم۔ تو پھر اللہ اپنے روح انور سے اپنے جلوے کی زیارت، اپنے تجلی کی زیارت کرے، اور جب وہ تجلی کی زیارت ہوگی تو جتنے جنتی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں لے جائے، وہ سب یہ کہیں گے پروردگار یہ ساری نعمتیں واپس لے گئے اور ہمیں صرف اپنا دیدار کرا۔ یہ ایسے دیدار کی لذت کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی، جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ لذت جو ہے لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ نے جب پھر ہر جمعے کے جمعے جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جب اللہ کے دیدار کے لیے جنتی آئیں گے تو وہ کستوری کے پہاڑوں کے اندر ڈوبتے ہوئے آئیں گے، اور اس کے اندر ایسی خوشبو ان کے جسموں سے نکل رہی ہوگی کہ دور دور تک پتہ چل رہا ہوگا کہ جنت۔ اس لیے اللہ کی خشیت کے اندر جو نماز ادا ہوگی وہ نماز ہے۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، پڑھانے والا بھی کہتا ہے میں نے وظیفہ لینا ہے، پڑھنے والا بھی کہتا ہے اور میں نے حاضری لگانی ہے، نہیں، بلکہ رکوع سجود اور قومہ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں اور پھر دوسرے سجدے کے درمیان وقفہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں تسبیحات بیان کرتے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر جب اوپر کھڑے ہونے کے لیے پھر قومہ کرتے، پھر سجدہ کرتے تھوڑی تو وقف کرتے پھر اٹھتے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اللہ اکبر پھر اٹھ کے، پھر اللہ اکبر پھر اٹھ کے سیدھے کھڑے، لیکن تھوڑا سا اس میں توقف کرتے تھے، قومہ جس کو قومہ رکوع اور سجود اور قعود جو ہے وہ بجا لاتے تھے۔ لیکن ہم اپنی نماز جو ہے، میں معافی مانگ کے یہ بات کروں گا، میں بھی آپ کے اندر شامل ہوں کہ ہماری یہ جو نماز ہے یہ جب جھکا تو کبھی ہوا تو سجدہ رے زمین سے آئی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا۔ نماز کا مزہ اسی وقت آتا ہے، اور اسی لیے تو علماء نے کہا یہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی۔ یہ ایسا سجدہ ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کا سب سے قریب وہ مخلوق ہوتی ہے، اور وہاں جو طلب کی جاتی ہے ہم دعا مانگتے ہیں۔ یہ دعا بعد میں جو اجتماعی دعا کئی حدیثوں میں ہے، نہیں بھی ہے، کئی لوگ کئی مسالک جو ہیں وہ دعا نہیں مانگتے، کئی مسالک دعا مانگتے، لیکن دعا جو ہے اب دعا مختلف دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ بس پھر وہ خشوع جو پچھلی رات کا خشوع ہے، جب رات کی تنہائی میں سب لوگ سوئے اور پھر اللہ جاگ آپ کو دیکھ رہا، اور پھر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسلے پہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز اور دعا کریں۔ اور اس وقت جب اللہ کو آدمی پکارتا ہے کیا کہتا ہے؟ الہی عبدو کا، یا اللہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا، تیرا غلام ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، لیکن تیرے دربار میں کھڑا ہوں۔ تو تیرا قول ہے اللہ کل تو قول کو حق، اللہ تم نے سچ فرمایا ہے اور تیرا فرمانا سچ ہے۔ ادعونی، میری دعا کو سن، استجب لکم، میں یہ پکار رہا ہوں، میری دعا قبول کرو۔ اور پھر آگے جب وہ کہتا ہے ارحمنی،
مولا یا مولا میرے پہ رحم کر دے مولا. جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اس دعا کو اگر آپ پڑھے نا ذرا یاد کر کے معنی اس کر کے ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہماری پکڑنا، لا تؤاخذنا ان نسینا بھول چکے تو اخطانا ہماری خطاؤں. اس کو رکھے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته. اللہ ہمارے پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے قوموں کو بڑھا، بلا تو حملنا ما لا طاقت لنا بہ. اور ایسی بوجھ بھی نہ ڈال کہ ہم اس سے مر ہی جائیں. پھر آگے جا کے پھر اللہ کہتا ہے اللہ مجھے میری مدد فرما کافروں کی. لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، معاف فرما، واغفر لنا مغفرت فرما دے. انت مولانا، اللہ تمہارا مولا ہے. ہم کس کے آگے جا کے رونا؟ تیرے آگے روتے ہیں اللہ. ہم قطع کار ہیں، جنان ہم سے ساتھ ہے، ہمارے حکم ہمیں وہ کہتا رہتا ہے. اللہ پھر بھی تیرے دربار میں کرے واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تمہارا مولا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں. تمہاری مدد فرما دے کافروں کے خلاف. تو یہ میں نے 2 آیتیں آج آپ کو سنائی. یہ بات کرتے ہیں 1 2 میں نے آپ کو نماز پہلی فلاح پانے والے کون ہیں؟ مومن ہیں. دوسرے فلاح پانے والے وہ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشیت رکھتے ہیں. یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. پہلے بھی میں نے آپ کو سورہ نام میں 10 چیزیں سنائی تھیں، وہ بھول گئے آپ انشاءاللہ یہ 10 چیزیں یاد رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. ہمیں مسجد ہم جو بیٹھے ہیں آدمی، کم از کم ہمیں اس کی تصویر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اس خدا کی تصویر ہے. نماز پڑھیں، پتہ چلے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تھوڑے دن ہوئے ہیں، 2-4 دن ہوئے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ امام کعبہ نماز پڑھا رہے تھے اور اس کے اوپر غشی تاری ہوگی. اس لیے غشی تاری ہوگی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور دوسرے امام نے عبدالرحمان سے جو ہے انہوں نے پھر نماز کو مکمل. تو ہم جیسے لوگ نہیں ہیں، وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ ربے کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں. یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اور جب مرضی ہمارا گلا گھونٹ سکتا ہے، جب مرضی ہماری زندگی کو بڑھا سکتا ہے. عزت سب اس کے اختیار میں. اس لیے اس قرآن کو جب بھی آپ چھوئیں، جب بھی ہاتھ لگائیں اور اس کا شکر بجا لیں. اللہ کا شکر کہ تم نے اس کو پڑھنے کو. اور یہ دعائیں مانگے رات کو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو سیدھے راستے پر چلا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم